پھر بات کرتے ہیں جی امریکہ سے آئی خاتون کی اونیجا رابنسن، جس کا نام بتایا جا رہا ہے، اور عشق میں مبتلا ہو کر وہ پاکستان آئی۔ اب بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں، کیا وہ عشق میں مبتلا ہو کے پاکستان آئی یا یہ کوئی امریکہ کی چال ہے جس نے کوئی جاسوس بھیجا؟ بہت سے سوالات جو ہے وہ اٹھ رہے ہیں، کیونکہ اطلاعات یہ ملی ہیں کہ یہ خاتون جو ہے کراچی میں ڈیرے ڈالے بیٹھی ہیں۔ ان کا ایک کرمنل ریکارڈ بھی جو ہے وہ سامنے آیا ہے، اور خاتون پر وارننگ کے باوجود کسی دوسرے شخص کے گھر میں زبردستی گھسنے کا جو اعلان تھا، اور مذکورہ ریکارڈ میں خاتون کی تاریخ پیدائش بھی وہی بتائی گئی ہے جو کراچی میں آنے والی خاتون کے پاسپورٹ پر درج ہے۔ ریکارڈ سے ظاہر ہوتا ہے کہ انیجا کو فروری 2021 میں امریکی ریاست میں گرفتار بھی کیا گیا تھا۔ اب ڈیولپمنٹ اس میں یہ ہے کہ جناب محترم چیپا صاحب جو ہیں وہ بھی اس میں آ گئے ہیں، اور آگے رمضان چیپا صاحب، اور انہوں نے بھی اس خاتون کو کوشش کی ہے کہ سمجھا بجھا کے ان کو واپس بھیجا جائے، لیکن وہ کسی صورت ٹلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک خاتون پولیس اہلکار جو وہ بھی گئی، انہوں نے بھی ان سے مذاکرات کیے اور کوشش کی کہ یہ کسی طریقے سے واپس جانے پر راضی ہو جائے، لیکن نہیں ہوا۔ تھوڑی سی میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بھی بتاؤں گا، کیونکہ اس سے پہلے بھی ایک جو ہے وہ رفاہی ادارے کی جانب سے ان کے ٹکٹ کا بندوبست کیا گیا۔ کامران ٹیسوری جو گورنر ہیں سندھ کے، ان کی پرسنل انوالومنٹ کے بعد ان کے ویزے میں بھی ایکسٹینڈ کیا گیا، لیکن وہ خاتون ہے کہ جانے کا نام نہیں لے رہی۔ اب جو انہوں نے یہاں پر پریس کانفرنس کی ہے، انہوں نے کہا کہ میں اپنے شوہر کو تلاش کر رہی ہوں۔ اب شوہر کہاں پہ تلاش کر رہی ہیں جی؟ شوہر جو ہے وہ انہوں نے کہا وہ اپنے شوہر کے ساتھ دبئی چلی جاؤں گی، وہ اسی نوجوان احمد کی بات کر رہی ہیں۔ چلی جاؤں گی، مجھے پیسے دیے جائیں، حکومت مجھے $1,00,000 دے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے عشق فرمایا، وہ احمد صاحب جو ہیں انہوں نے دھوکہ فرمایا، اب اس میں ہماری حکومت کا کیا قصور آ گیا کہ وہ آپ کو $1,00,000 جو ہے وہ دیں؟ اور انہوں نے کہا کہ میری شادی ہو چکی ہے۔ اب یہ بھی دعویٰ ان کی جانب سے ہو گیا۔ اب ظاہر ہے آن لائن شادی ہوئی ہے تو اس کا بھی ریکارڈ تو ان کے پاس ہونا چاہیے۔ اب زبانی تو شادیاں نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا جی کہ میری آن لائن شادی ہو چکی ہے، پیسوں کے لیے شادی نہیں کی، امریکی خاتون نے کہا۔ آگے کچھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کوئی $38,000 سے ان کے پاس یہاں پر بھی ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، یہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا۔ اب چیپا صاحب کے ساتھ انہوں نے جو پریس کانفرنس کی ہے تو اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ خاتون میری بہنوں کی طرح ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ آئیں ہمارے پاس، گیسٹ رہیں جب تک ان کا دل کرتا ہے رہیں۔ امریکی خاتون جو ہے وہ چیپا فاؤنڈیشن جو ہے وہ پہنچی، اور وہاں پر انہوں نے ایک میڈیا سے گفتگو بھی کی۔ کل اچانک جو وہ احمد کے فلیٹ کے باہر کھڑی تھی، بیٹھی ہوئی تھی احتجاجی دھرنا دے کر، وہ ختم ہو گیا، اور وہ وہاں سے اوبر جو بھی آن لائن ٹیکسی ہے اس کے ذریعے وہاں سے غائب ہوئی، اور بعد میں چیپا فاؤنڈیشن میں وہ خاتون جب انہوں نے خود رابطہ کیا ان سے تو وہ خاتون وہاں چلی گئی۔ خاتون کا ویزا جو ہے وہ 11 فروری تک اس وقت ویلڈ ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو پرابلم ہوئی تھی وہ کامران ٹیسوری صاحب جو کہ اس وقت گورنر ہیں سندھ کے، انہوں نے امریکن کونسلیٹ کے ذریعے اس میں ایکسٹینشن کی تھی، اور اب 11 فروری تک ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا 11 فروری کو یہ خاتون واپس جاتی ہیں یا ان کی ڈیمانڈ مان لی جاتی ہے۔ ڈیمانڈ ماننے کی تو بظاہر کوئی ایسی وجہ نظر نہیں آ رہی۔ اب میں نے ابتدا میں ذکر کیا تھا کہ یہ خاتون کوئی جاسوس تو نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے ایک امریکن جاسوس ریمنڈ ڈیوس کو ہم بھگت چکے ہیں، وہ بھی بہت سے پیسے لے کے یہاں سے، وہ پیسے دے کے یہاں سے وہ فرار ہوا تھا۔ بہرحال پھر اس خاتون نے کہا کہ جی مجھے $3,000 پر ویک دیے جائیں، $3,000 پر ویک۔ پھر کچھ لوگ یہاں پر انسانی حقوق کی بات بھی کر رہے ہیں۔ ڈیفینیٹلی انسانی حقوق تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، لیکن یہاں پر سب سے بڑی چیز ہے کہ اس بلڈنگ کے اندر جو لوگ رہتے ہیں وہ بہت زیادہ تنگ ہیں، تو کیا پاکستانی شہری کے کوئی انسانی حقوق نہیں ہے؟ اس بلڈنگ کے لوگ پریشان ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمارا گھر سے نکلنا، گھر میں گھسنا مشکل ہوا ہے، خاتون کی وجہ سے پولیس یہاں پر تعینات رہتی ہے، وہ ہر وقت آنے جانے پہ پابندیاں ہیں، یہ مسئلے ہمارے ساتھ آ رہے ہیں، ہم ڈسٹرب ہو رہے ہیں۔ تو کیا اگر ہم انسانی حقوق کی بات کریں تو ان خاتون کے انسانی حقوق ہیں، اور ان پاکستانیوں کے انسانی حقوق نہیں ہیں، کیونکہ یہ خاتون تو
پاکستان کی مہمان تو نہیں ہے. اگر پاکستان کے مہمان ہو تو یقیناً ہم سوچ لے سکتے ہیں کہ چلو یار ہمارے ملک کی مہمان ہیں تو ان کو یہاں پر سیکیورٹی لگی ہے، ہم 4 دن تنگ ہو جائیں گے. لیکن وہ تو بن بلائی مہمان ہے، پاکستانی حکومت کی تو مہمان نہیں ہے. جیسے اب خاتون جیسے ابھی تک در بدر گھوم رہی تھی اور پھر ان کو چھیپا صاحب جو ہے وہ اپنے پاس وہاں پر لے گئے ہیں اور پھر انہوں نے مختلف مطالبات کیے کہ جی مجھے کبھی کہا کہ جی $1000 بھی چاہیے، کبھی کچھ کہا کبھی کچھ کہا. انہوں نے کہا کہ میں پاکستان سے واپس نہیں جاؤں گی کسی بھی صورت. پھر انہوں نے ایک بڑا مطالبہ کیا، انہوں نے کہا کہ مجھے رقم دی جائے. ان سے پوچھا کہ بھئی یہ رقم آپ نے کیا کرنی ہے؟ تو انہوں نے کہا میں پاکستان میں گھر بناؤں گی اور اپنی فیملی کے ساتھ یہاں رہوں گی. یہاں پر اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ کون سی فیملی کے ساتھ رہنا چاہ رہی ہے؟ وہ فیملی جو گاڑی لے کے یہاں سے بھاگ گئی ہے اور آج تک روپوش ہے، کیونکہ اس کو بھی یہ پتا لگا کہ ایف آئی اے نے پہلے حراست میں لیا تھا لیکن اس کے بعد پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں گئے ہیں. 11 اکتوبر 2024 کو یہ خاتون کراچی ایئرپورٹ پہ پہنچی اور اس کے بعد سے یہ مسئلہ شروع ہوا ہے. جو محلے دار ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ خاتون یہاں پر آتی تھی اور وہ لڑکا جو احمد ہے وہ ان کے ساتھ گاڑی میں گھومتا تھا، جاتا تھا، آتا تھا، لیکن اس کے بعد رابطہ ختم ہو گیا اور وہ احمد بھی گھر سے اپنی فیملی سمیت نکل چکا ہے، فرار ہو چکا ہے. پھر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کامران ٹسوری صاحب نے پرسنل انٹرسٹ لے کے جب ان کے علم میں یہ بات آئی کہ ایک امریکی خاتون ایئرپورٹ پر بیٹھی ہے مسلسل، تو انہوں نے ٹکٹ کا بندوبست کروایا، ویزے کی ایکسٹینشن کا مسئلہ کروایا. یہ خاتون اس وقت فلائٹ میں بیٹھ تو گئی لیکن انہوں نے وہاں بھی بہت واویلا کیا، بہت شور مچایا. 35 منٹ تک فلائٹ ڈیلے ہوئی اور پھر اس کے بعد الٹیمیٹلی ان کو وہاں سے نیچے اتار لیا گیا. ایئرپورٹ سے باہر آ کے کیب لی، بک کروائی اور گارڈن کے علاقے میں جہاں پر وہ نوجوان احمد رہتا ہے وہاں پہنچی اور اس کے بعد سے یہ سارا معاملہ جو ہے وہ آپ کے سامنے آ رہا ہے. اچھا جی، اب یہاں پر خاتون کہتی ہے کہ جی میں اس سے ملنا چاہتی ہوں، وہ میرا شوہر ہے احمد جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے اور جو بھاگ گیا ہوا ہے. ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ احمد کو پہلے تحویل میں لیا گیا تھا لیکن اس کے بعد وہ معلوم نہیں کہاں گیا. خاتون احمد سے شادی کرنا چاہتی ہے، ایک طرف وہ یہ کہہ رہی ہے میں شادی کرنا چاہتی ہوں، دوسری طرف وہ کہتی ہے میری آن لائن شادی ہو گئی ہے. اور پولیس افسران نے بھی پوری کوشش کر کے دیکھ لیا لیکن خاتون ٹلنے پہ راضی نہیں ہے. خاتون کہتی ہے کہ میں پاکستان میں ہی رہنا چاہتی ہوں، مجھے $20,000 چاہیے. ان سے جب پوچھا گیا کہ یہ کیوں چاہیے تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ یہاں رہوں گی. اب یہ وہ والی فیملی ہے جو بچے ہیں وہاں پر ان کو یہاں ساتھ لانا چاہ رہی ہیں یا یہ چاہ رہی ہیں وہ جو روپوش ہے. اب یہاں پر اس کے حوالے سے بھی جو احمد ہے یہ بھی میں بڑی امپورٹنٹ بات کروں گا. فیملی کو لانا چاہتی ہوں، $38,000 بھی انہوں نے یاد 20,000 نہیں، انہوں نے $38,000 وہ کہہ رہی ہے کہ میں لے کے آئی تھی اور یہاں پر میں نے ایئرپورٹ پہ کسی کو ایکسچینج کے لیے دیے تو انہوں نے مجھے 100 کے نوٹوں کی گڈی پکڑا دی. مجھے پتا کچھ نہیں تھا تو میں ان کو $38,000 میں سمجھی کہ یہ اس کے برابر ہے، میں آ گئی. اب اس پہ بھی کاروائی ہونی چاہیے. ایئرپورٹ پہ ان کے ساتھ کس نے دھوکہ کیا جو ان کے $38,000 لے کے چلا گیا اور اس کے بعد چونا لگا گیا ان کو. دوسرا اس لڑکے کے بارے میں بھی کچھ ایسی اطلاعات آئی ہیں کہ اس کا بھی یہ شوق کہہ لیں، پیشہ کہہ لیں کہ وہ باہر جو بیرون ملک خواتین ہوتی ہے ان سے رابطے کرتا ہے، ان میں سے پہلے بھی کسی کو یہاں بلا چکا ہے اور یہ کام کرتا ہے. اور اگر وہ لڑکا ہیبیچول ہے اس چیز کا تو یقیناً پھر اس کے خلاف کاروائی ہو کے چلان ہونی چاہیے. لیکن یہ خاتون جو ہے ان کو اب کیسے واپس بھیجنا ہے یہ سندھ گورنمنٹ اس کے لیے سوچ وچار کر رہی ہے. شاداب ریاض کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.